वो खराब ऐसे दबा दूंगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلباء، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی شرک کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں انبیاء اور رسول آتے رہے اور توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے بھی شرک اور کفر کی بھرپور مذمت کی، ہر لحاظ سے لوگوں کو اس سے ڈرایا، بلکہ مکہ کی پوری 13 سالہ زندگی شرک کی تردید اور توحید کی طرف دعوت دینے میں گزر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ بت اور یہ اصنام جن کو تم معبود سمجھ بیٹھے ہو، یہ تمہیں کچھ بھی فائدہ یا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا خالق اور مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لہذا تم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اسی سے مدد طلب کرو، اسی سے فریاد کرو، اسی کے نام پر تم نظر و نیاز مانگو، اور تم اللہ رب العالمین ہی کی تعظیم کرتے ہوئے قسمیں کھاؤ۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے متعلق ایک ایک جزئیات کی تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں کھول کھول کر کے واضح فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، تم بتاؤ کہ جسے تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو بتاؤ کہ تمہارے یہ معبودان کیا تم کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات دے سکتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہستی ہے جو مضطر اور بے قرار کی دعا کو، پریشان حال کی دعا کو قبول کرتی ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون ہستی ہے جو انسان سے تکلیف اور بلا اور پریشانیوں کو ٹالتی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کا ازالہ کرنے والا، اس کا ٹالنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں کھلاتی پلاتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہمیں شفا یابی عطا کرتی ہے۔ ان واضح نصوص اور واضح تعلیمات کے باوجود آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد شرک کے مختلف اقسام میں مبتلا نظر آتی ہے۔
آج امت مسلمہ قبروں اور مزاروں پر جا کر کے ان سے تبرک حاصل کرنا، ان کا طواف اور ان کا سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز پیش کرنا، غیر اللہ سے فریاد طلب اور مدد حاصل کرنا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا، اور اس طرح نہ جانے کتنے شرکیات ہیں جن میں آج امت مسلمہ مبتلا نظر آتی ہے۔ انہی شرک اور کفر میں سے ایک اہم چیز ہے تعویذ کی لعنت۔ تعویذ اور گنڈے، کہانت، اس لعنت میں بھی امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد گرفتار نظر آتی ہے۔ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے مصائب اور مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرنے والے ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں تعویذیں دیتے ہیں۔ ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو اس سے ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے پاس ایسا روحانی علم ہے جس سے ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ بدنی بیماری ہو، اور چاہے وہ نفسیاتی، اور چاہے وہ فیملی مسائل اور مشکلات ہوں، یا جن اور آسیب کے اثرات، یا بانجھپن وغیرہ جیسی بیماریاں۔ ان تمام کا علاج وہ تعویذ اور گنڈا دینے والوں کے پاس سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا رخ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے ہمیں ان پریشانیوں سے، ان مشکلات سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ان کے بغیر ہمیں کوئی کہیں سے شفا یابی یا ہمارے مسائل اور مشکلات کا حل موجود نہیں ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ اور گنڈوں سے اور اسی طرح سے کہانت وغیرہ سے، کاہنوں وغیرہ کے پاس جانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تعلق تمیمۃ فلا تم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، کہ وہ شخص جو تعویذ باندھے، تعویذ لٹکائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بد دعا ہے۔ ومن تعلق ودعۃ، اور وہ شخص جو سیب، گھونگھے، یا اسی طریقے سے لیموں اور مرچ کے ہار، یا اسی طریقے سے جوتے یا چپل گاڑیوں وغیرہ میں لٹکائے، فلا ودع اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مقصد کو پورا نہ کرے۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک بتایا ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ سفر میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حکم دے کر کے بھیجا کہ اونٹوں کے باڑے میں چلے جاؤ، لا تبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطر او قلادۃ الا قطعت، جاؤ اور جا کر کے دیکھو جس اونٹ کے گردن میں کوئی دھاگا یا کوئی ہار یا کوئی تانت کا دھاگا لپٹا ہوا ملے تو تم اس کو کاٹ دو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ اونٹوں کے گردن میں اس طرح کی چیزیں ڈال دیتے تھے کہ اس سے وہ بلا سے، مصیبت سے، نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً حدیث ہے، ان الرقیٰ والتمائم والتولۃ شرک، کہ رقیہ جو غیر شرعی ہیں، شرعی طریقے سے جو دم اور جھاڑ پھونک ہیں، اور تمائم یعنی تعویذ اور گنڈے، والتولہ اور جو میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا رویفہ لعل الحیات تطول بک فاخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وطرا او استنجى برجیع او عظم فان محمدا بریء منه، کہ اے رویفہ، شاید کہ تمہیں لمبی زندگی عطا ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیر تک باقی رکھے، تو تم لوگوں کو بتلا دینا کہ وہ شخص جو اپنی داڑھی میں گرہ لگائے گا، او تقلد وطرا، یا تانت وغیرہ اپنے گلے میں ڈالے گا،
یا گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے گا تو اسے بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس فعل سے بری ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ان کاہنوں کے پاس جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مستقبل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو گم شدہ اور چوری ہوئی مال کے بارے میں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے کے تعلق سے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ وہ شخص جو عراف اور کاہنوں کے پاس جائے گا اور کسی چیز کی بابت اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ وہ شخص جو کسی کاہن یا غیب کا دعویٰ کرنے والا، مستقبل کے امور کے بارے میں بتانے کا دعویٰ کرنے والا، اس کے پاس جائے اور جا کر کے اس کی باتوں کی تصدیق کرے، اس کو صحیح سمجھے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو ایسے شخص نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذہ، یہ پیتل کا کڑا پہننے کا مقصد کیا ہے؟ کہا من الواہنہ، کا اعتقاد یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کمزوری سے بچائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا، تم اس کو اسی وقت اتارو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، اس لیے کہ یہ چیز تمہیں مزید کمزوری میں بڑھاوا دے گی۔ فإنک لو مت وہی علیک، اور اگر تمہاری وفات اسی حالت میں ہو جاتی ہے، ما افلحت ابدا، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ دھاگا اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں اور اس دھاگے سے یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ نظر بد سے بچ جائیں گے، ان سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعہ وتلا قولہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے، پوچھا کہ یہ دھاگا کس لیے ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس سے ہمارا اعتقاد ہے کہ اس سے ہمیں بیماریاں لاحق نہیں ہوں گی، ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھاگے کو اسی وقت کاٹا اور فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج جو لوگ تعویذ اور گنڈے اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہیں، وہ مختلف دلائل عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تعویذ جو ہم حاصل کرتے ہیں یہ قرآنی آیات پر مشتمل ہوتی ہے، اور قرآن کو اللہ رب العالمین نے شفا کہا ہے، لہذا ہم قرآنی آیات کے ذریعے تعویذ کی شکل میں شفا یابی طلب کرتے ہیں، تو روکنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم بلا شبہ شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا قرار دیا ہے، لیکن اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شفا حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ دوا کے اندر شفا ہے، لیکن یہ اسی وقت اس سے شفا یابی مل سکتی ہے جب ہم اسے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے۔ اگر ہم اس دوا کو منمانی طور پر لینے لگ جائیں تو بجائے اس کے کہ ہماری بیماری دور، ہم مزید بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو تعویذ اور گنڈوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے شفا یابی یا بیماری سے نجات حاصل کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، اس سے روکا اور منع کیا ہے۔ اور پھر غور فرمائیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کوئی خیر خواہ اور کوئی شفیق پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ رب کائنات نے آپ کو رؤوف الرحیم کہا ہے، رحمت للعالمین کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام چیزوں کو محیط ہے، اور انسانیت کے لیے خیر خواہی کا کوئی پہلو نہیں تھا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا، اس کو بتا دیا۔ لیکن تعویذ اور گنڈے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعلیم، کوئی حدیث نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی میں دوا اور علاج کے نسخوں تک کی تعلیم دی ہے۔ کتب حدیث میں مستقل طب کے نام سے ابواب قائم کیے گئے ہیں جن کے تحت اس قسم کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اور علماء نے طب نبوی کے موضوع پر انہی حدیثوں کی روشنی میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن آپ پورا ذخیرہ حدیث کھنگال ڈالیے، کہیں بھی آپ کو تعویذ کا کوئی نقشہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر تعویذ شرعاً جائز اور درست ہوتا اور اس میں امت کے لیے فائدہ ہوتا تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رہنمائی فرماتے، اور کتب حدیث میں ہمیں ضرور ایک دو تعویذی نقشے تو کم سے کم ضرور مل جاتے۔ لیکن اس امت کے دعوے دار، اس امت کے افراد خیر خواہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قدم آگے چلے گئے۔ انہوں نے پورے قرآن کریم کو تعویذی نقشوں میں بدل دیا، ہر صورت کا انہوں نے تعویذی نقشہ بنایا، اور پھر اپنی طرف سے اس کے فوائد وضع کیے، اور بہت سے احمقوں اور جاہلوں نے تو اسے قرآن مجید کے ساتھ شائع کر دیا، جس سے عوام کو یہ دھوکہ ہونے لگا کہ شاید یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو قرآن کے نام پر گمراہ کیا گیا۔ دوسری بات، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تعویذ اور گنڈے جو ہم استعمال کرتے ہیں قرآنی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے نام پر ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ آج جو تعویذیں لوگوں میں رائج ہیں اور جن کو لوگ اونچی اونچی رقمیں دے کر کے خریدتے ہیں، انہیں جب آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ قرآن کریم کے نام پر آپ کو شرک اور کفر نظر آئے گا۔ 99% تعویذ، طلاسم، نمبرات، الٹی سیدھی لکیروں اور بے معنی تحریروں پر مبنی ہوتی ہیں، جو جادو اور کہانت کی قبیل سے ہوتی ہے۔ اس میں غیر اللہ سے مدد اور ان سے استغاثہ اور فریاد ہوتا ہے، جو اس طریقے سے قرآن کریم کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ان تعویذ اور گنڈا کرنے والوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ اکثر یہ جن و شیاطین کے پرستار اور پجاری ہوتے ہیں۔ مختلف چلے کاٹ کر یہ شیاطین کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور اسے اپنی تجارت چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انہیں خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو شرک اور کفر ہوتا ہے۔ اپنے مری مریدوں سے پرچار کراتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کی خبر ہے، ماضی، حال اور مستقبل کا علم ہے، حالانکہ رب کائنات کا ارشاد ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں تو رب کائنات کے پاس ہیں۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیاطین کس طرح کے لوگوں پر اترتے ہیں؟ یہ ہر اس شخص پر اترتے ہیں جو بہت بڑا جھوٹا اور گنہگار ہوتا ہے، جو سنی ہوئی باتوں کو لیتے ہیں اور پھر اس میں بہت ساری باتیں غلط اور جھوٹ ملا کر کے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ ایک بار کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیسوا بشیء، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جن جو سمائے دنیا پر جا کر کے کچھ باتیں چرا لاتے ہیں، آ کر کے اپنے ان اولیاء کو بتاتے ہیں، اور یہ پھر اس ایک سچ میں وہ 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور ایک اسی سچ بات کی وجہ سے ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔
اور پھر اور آگے دیکھیے کہ تعویذ اور گنڈا کرنے والے لوگوں کو کھلم کھلا شرک کی دعوت دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کی ترغیب اور تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا تو فلاں بابا کے مزار پہ جا کر کے مرغ ذبح کرنا، وہاں جا کر کے جانور قربان کرنا، فلاں بابا کے مزار پہ جا کر کے چادریں چڑھانا، اس طریقے سے وہ کھلم کھلا شرک کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ پیش کرے۔ اسی طریقے سے یہ تعویذ اور گنڈا کرنے والے لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ جب کسی عورت کو ان کے پاس لایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر جن کا یا عصیب کا اثر ہے، یا اگر نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ہونا پڑے گا۔ پھر اس خلوت اور تنہائی میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ہمارے سامنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، تنہائی میں نہ ہو، اور نہ ہی کوئی عورت تنہا سفر پر جائے مگر اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ اگر قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو کیا اس کا حکم ہوگا؟ اس سلسلے میں سلف کے ہاں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآنی آیات پر مشتمل بھی اگر تعویذ بنایا جائے تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کی مخالفت لازم آتی ہے۔ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فرمایا، نہ عملاً کیا، اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس طریقے کو اپنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یاب ہے۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت، میرا طریقہ۔ دوسری قباحت جو قرآنی آیات پر مشتمل بنائی ہوئی تعویذ میں ہے تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا احترام اور اس کی تعظیم اور توقیر ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی توہین اور تذلیل کفر ہے۔ بلا طہارت قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے، لا یمس القرآن الا طاہر۔ ان قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ کا پہننے والا شخص اسے پاکی اور ناپاکی دونوں حالت میں پہنتا ہے۔ حالت جنابت میں بھی اسے پہنتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس حالت میں بھی تعویذ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتا ہے، یہ تعویذ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ رات میں سوتا ہے تو اس کے جسم کے نیچے قرآنی آیات پر مشتمل یہ تعویذ اس کے جسم کے نیچے آتی ہے، اپنے جسم سے ان آیات کو روکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کتنی تعویذیں ہیں جو خون اور پیشاب سے لکھی جاتی ہیں، جو کمر اور شرمگاہ میں باندھنے کے لیے دی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے بھلا قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ کا پہننا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اس تعویذ کو جائز قرار دینے سے شرک اور کفر کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ تعویذ لینے والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ تعویذ ان کے پاس ہے کوئی بلا کوئی پریشانی ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس طریقے سے ان کی توجہ اللہ رب العالمین سے ہٹ کر اس تعویذ کی طرف ہو جاتی ہے۔
اللہ رب العالمین کے اوپر سے ان کا توکل اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے، قضا اور قدر سے ان کا ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان دھیرے دھیرے شرک اور کفر کے دلدل میں جا گرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطبلۃ شرک، کہ تعویذ اور گنڈے شرک ہیں، تم کو شرک تک لے جانے والے ہیں۔ لیکن اس تعویذ اور گنڈے کے بالمقابل اسلام نے دعا اور دوا اور اسی طریقے سے دم اور شرعی طور پر جھاڑ پھونک کو مشروع قرار دیا ہے۔ بہت ساری اس تعلق سے احادیث وارد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہمیں نظر بد لگ جائے تو ایسے موقع پر ہم شرعی طور پر جھاڑ پھونک کا سہارا لیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کے گھر میں ایک لوڈی کو دیکھا جس کے چہرے پر جھائیاں تھیں، یعنی چہرہ جگہ جگہ سے پیلا ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لها فإن بها نظرہ، کہ جاؤ تم اس کا جھاڑ پھونک کراؤ، اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، یہ جو جھاڑ پھونک ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضوا علی رقاکم، کہ تم مجھ پر اپنے یہ جھاڑ پھونک کو پیش کرو، لا باس بہ ما لم یکن فیہ شرک، کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، شرک اور کفر کی باتیں نہ ہوں۔ تو جھاڑ پھونک اور دم کی نصیحت یا تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طریقے سے دم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر آپ معوذات پڑھتے، دونوں ہاتھوں میں معوذات پڑھ کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں جھاڑ پھونک کا حکم دیا ہے وہیں بہت ساری دعائیں بھی سکھلائی ہیں جن سے ہم بلا اور مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوا و علاج کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی نازل فرمائی ہے مگر اس کا علاج بھی اس دنیا میں اتارا ہے۔ لہذا ہمیں جو یہ مشروع طریقہ ہے، مشروع ذریعہ ہے، اپنی بلاؤں اور پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ان جائز امور کو اپنائیں اور ان تمام چیزوں سے بچیں جو ہمیں شرک اور کفر کی طرف لے جاتی ہیں، جن سے شریعت نے ہمیں روکا اور منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.